اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر میں ایک بار آپ کو اردو کے اس ویڈیو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ جانتے ہی ہیں ہر ایک کام کرنے کی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بات دراصل میں نے اس لیے آداب کی کہی کیونکہ ہم آج آداب کے ہی متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی آج کا جو سبق ہے، یعنی جو اردو کا سبق میں نے آج آپ کے لیے چنا ہے، اس کا موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ یعنی جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کن آداب کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تو انہی آداب کے سلسلے میں ہم گفتگو کے آداب کے عنوان کے تحت سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ پیارے بچوں اپنی کتاب پیج نمبر 30 یعنی 23 نکالیے، اور یہاں تصویر دی ہوئی ہے دو بچوں کی جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو گفتگو کے آداب جو یہاں نیچے موضوع لکھا ہے، اس کے اوپر چند ایک الفاظ گول دائرے میں دیے گئے ہیں۔ بات کاٹنا، پہلا لفظ، چگل خوری، کلی کھلنا، ملامت، بدگمانی۔ آئیے ہم سیدھے آج کی سبق کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے، اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والا کا جی اکتا جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے، تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ پیارے بچوں،
یہ تھا آج کا سبق. اب اسی سبق کے حوالے سے میں آپ سے چند ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے اس سبق کو کتنی سنجیدگی سے اس کو لیا ہے اور سمجھنے کی کتنی آپ نے اس کو کوشش کی ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ کس آواز سے گفتگو کرنی چاہیے، کون سی آواز ہم نے اپنانی چاہیے گفتگو کے وقت؟ پیارے بچوں بتائیے اس کا جواب. شاباش. ہاں، ہمیشہ ہمیں جب بھی ہم گفتگو کریں تو وہ اس میں مناسب آواز ہونی چاہیے. آواز نہیں اتنی دھیمی کہ سننے والا نہ سن پائے، اور نہیں اتنی سخت تیز ہو کہ سننے والے کو وہ ناگزار یا وہ اس کو ناپسند کرے. پیارے بچوں، جب کوئی بات کرتا ہو تو آپ کو اس وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ شاباش. آپ کو بھی اس وقت بات کرنی چاہیے. شاباش. نہیں، جب کوئی بات کرتا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. تبھی آپ کاٹ سکتے ہیں بات جب آپ کو بہت ضرورت ہو بات کرنے کی، تب بھی آپ کو معذرت خواہی کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں محض دیجیے معافی، محض ژٹ مے سے کت سہ بوز میری کت کنی. پہلے معذرت خواہی کا اظہار کیا کیجیے، تو اس کے بعد وہ بھی تب جب آپ کو بہت ضرورت پڑے اس چیز کی، آپ کو ضرور وہ بات کرنی چاہیے. تب جا کے اپنی معذرت خواہی کا اظہار کرنا، معافی مانگنی چاہیے، تو پھر اپنی بات رکھنی چاہیے. تو آپ کو اپنی بات کب زبان سے نکالنی چاہیے، کب آپ کو بولنا چاہیے؟ شاباش بچوں، شاباش. آپ کو تب بات کرنی چاہیے جب آپ پہلے اس پر سوچ لیا کرو. پہلے سوچ لو، اس کے بعد بولنا شروع کرو. اگر آپ بنا سوچے بات کرو گے تو وہ آداب کے خلاف، وہ بیوقوفی ہے. پھر بن سوچے اگر آپ بولو گے. اگلا سوال ہے پیارے بچوں. ہاں، اگلا سوال ہے پیارے بچوں، گفتگو کے وقت ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ شاباش پیارے بچوں، ویری گڈ. گفتگو کے وقت ہمیں بہت تیزی اور غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بہت سخت نہیں بولنا چاہیے. ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کہنی چاہیے. بے حیائی اور مسخری پن کی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے. اور خود اپنی آپ تعریف کرنا، اس سے بھی ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق. دیجیے مجھے کل تک کے لیے اجازت. رہیے اپنے ہی گھروں میں، مت ادھر ادھر گھومیے جب تک نہ اللہ ہمیں اس لاحق مہلک مرض سے بچائے، نجات دے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.